الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی. وَاصْبِرُوا اور تمہیں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ تم ڈٹے رہو. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی ڈٹنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کا دین اور اللہ کے دین کو ماننے والے ہر دور میں مشکلات کا شکار رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ اللہ کے دین کو ماننے کا دعویٰ کرے اور اس کو آزمایا نہ جائے. آزمائش تو آتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی امتحان. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
تو یہ امتحان بعض اوقات سخت ہو جاتا ہے، اور اہل اسلام پر آزمائشیں بعض ادوار میں بعض عوامل کی وجہ سے، بعض عوامل کے سبب زیادہ سخت ہو جاتی۔ کئی ادوار ہماری تاریخ کے اندر ایسے آئے جن کو امت مسلمہ پر دشوار ترین دور کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات مسلمان اس قدر کمزور ہوئے اور اس قدر ان کی قوت ختم ہو گئی اور اس قدر دشمنان اسلام نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا کہ مسلمان صرف ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، علاقے کے اعتبار سے ہی مغلوب اور مفتوح نہیں ہوئے، بلکہ مسلمان نفسیاتی طور پر اور نظریاتی طور پر بھی مغلوب ہو گئے۔ اس کے لیے بہت سارے ادوار کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اسلام کمزور تھا، اور اسلام صرف کمزور نہیں تھا، معاشرے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا اسلام کو، اور جب اسلام پیش کیا جاتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسا دین پیش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الاسلام بدأ غریبا، جب اسلام آیا تھا تو کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اجنبی دین تھا۔ اللہ اکبر۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت پھر آئے گا قرب قیامت کہ یہ دین اجنبی ہو جائے گا، معاشرے میں اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہوگا۔ جس دین کو لوگ دین سمجھیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حالی نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ عجب وقت تیری آن پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ سب سے بڑی آزمائش مجھے یوں لگتا ہے کہ تاریخ کے اگر اوراق کھنگالیں تو اس میں تو ہمیں بدترین دور وہ لگتا ہے، اور مورخین یہ سمجھتے ہیں کہ بدترین دور وہ تھا جب تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں کی صرف نظام حکومت کو اور خلافت کو ہی ختم نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس قدر مغلوب کر لیا، اور مسلمان اس قدر خوف کی حالت میں تھے، اللہ اکبر، کہ مورخین لکھتے ہیں کہ کسی تاتاری نے جب کسی مسلمان کو قتل کرنا ہوتا تھا، وہ راستے میں مل جاتا تھا تو تاتاری کے پاس تلوار نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو کہتا تھا تم یہاں ٹھہرو، میں گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں، میں نے تمہیں قتل کرنا۔ اور خوف کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ مسلمان وہاں کھڑا رہتا تھا جب تک تاتاری گھر سے تلوار لے کے نہیں آتا اور آ کے اس کو قتل نہیں کرتا۔ اس کو بدترین دور کہا جاتا ہے، مغلوبیت کی انتہا ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ آج کا دور شاید اس سے بھی بدتر ہے۔ خوف پوری دنیا کے اوپر، مغلوبیت صرف ظاہری اور علاقائی اور جسمانی مغلوبیت نہیں، نظریاتی طور پر، نفسیاتی طور پر جس قدر ہم آج مغلوب ہیں شاید کبھی نہیں تھے۔ انتہا ہے مغلوبیت کی، اللہ، اور آزمائشیں ہیں، کنفیوژن ہے اور دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا دور ہے، اللہ اکبر۔ اور دھوکے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی نے اگر دین پر عمل کرنا ہے تو اس دور سے پہلے کر لو جب فتنے اس طرح سے آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اللہ کا قطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر کچھ نظر نہیں آتا، ایسے تمہارے اوپر فتنے آئیں گے اور تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آج لگتا ہے کہ یہی حالات ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری ڈائمینشن کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ کبھی ہمیں فرقہ واریت کے نام پر آپس میں لڑایا جاتا ہے، اور یہ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے عالم کفر کا بڑا پرانا ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان آپس میں لڑ پڑے تاکہ اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جائے، یہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائے۔
اللہ اکبر. ہم کبھی مسلک بچانے کے چکر میں اپنے ہی لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، کبھی ہم تکفیر کے نام پر مسلمانوں کو پارا پارا کرتے ہیں، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بقا اس میں ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. ہم اسلام کی بقا کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ایسی ہاہاکار ہے، ایک ایسی گمبھیرتا ہے، ایک ایسی پیچیدگی ہے اللہ اکبر کہ وہ دن بدن یہ تیرگی اور یہ اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اللہ اکبر. قرآن ہر دور میں رہنمائی دیتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی دور میں رہنمائی نہ دے. قرآن کہتا ہے کہ حالات جتنے مرضی خراب ہوں، اللہ اکبر، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہی ہو جائے، لوگ تمہارے ساتھ لڑنا شروع ہی ہو جائیں، عالم کفر اور عالم اسلام کا آپس میں کوئی اگر مارکہ کارزار گرم ہو ہی جائے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، جب یہ ٹکراؤ ہو ہی جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پھر ڈٹنا تو پڑے، پھر تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ پھر بھاگ جاؤ، پشت دکھا کے بھاگ جاؤ، یہ نہیں کر. فاثبتوا، ڈٹو. پھر اور ایک کام تم نے کرنا ہے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. واذکروا اللہ کثیرا، ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہونے دینا. لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا پالیسی رکھیں؟ اللہ حرم کی، حرمین کی حفاظت اور ان کے تحفظ کا موقع آیا ہے. اللہ کدھر جائیں؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ کدھر جائیں؟ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، بات ختم ہوئی. کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پرانے ہو گئے؟ کیا وہ آج کے دور میں نہیں چلتے، obsolete ہو گئے؟ نہیں ہوا ایسا ہرگز. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ اکبر. حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے اب پتہ ہے پوری دنیا میں کیا جنگ چھیڑ دی گئی ہے؟ پوری دنیا میں شیعہ اور سنی کو وہ جنگ جو مختلف مواقع پہ عالم کفر نے چھیڑنا چاہی نہیں چھڑی. یمن کے موقع پر چھیڑنا چاہی، یمن کے ایشو کو شیعہ سنی ایشو بنا کے پیش کرنا چاہا، پوری کوشش کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سعودی حکمرانوں کی بصیرت تھی، ان کا تحمل تھا کہ انہوں نے اس کو شیعہ سنی ایشو نہیں بننے دیا. عالم کفر کی تو پہلے دن سے یہ سازش تھی کہ یہ کسی طور لڑیں آپس میں. اور پھر ہم، میرے بہت سارے ساتھیوں کو، دوستوں کو اس بات سے گلا ہے کہ یہ آپس کی بات کیا ہوئی. ہم تو فتویٰ لگانے میں ایک جھٹ نہیں لگاتے، فلاں کافر اور فلاں کافر. کیا اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرانا ہو گیا ہے جو ہم نے اپنی مرضی سے فتوے لگانے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں کیا کرنا. فرمایا ٹکراؤ ہو گیا تو گھبرانے کی کیا بات ہے، ڈٹو، فاثبتوا. لیکن ایک کام کرنا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرنا. جب تم آپس میں اختلاف کرو گے تو اصل بیڑا غرق تمہارا اس وقت ہوگا. اللہ اکبر. اب ایک طرف حرمین ہیں، سبحان اللہ، فتنوں کے دور میں، ویسے تو حرمین کی ہر دور میں اہمیت ہے، لیکن فتنوں کے دور میں اس کی خاص اہمیت. مکہ اور مدینہ، حرم مکی اور حرم مدنی ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ چیزیں، وہ اشیاء، وہ عقیدہ جس کے ساتھ ہماری نظریاتی اور عقیدے کی وابستگی ہے، اس میں سے نظر آنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا کعبۃ اللہ ہے، حرم مکی ہے اور حرم مدنی ہے. حرمین قرآن کے بعد
جو چیزیں نظر آتی ہیں جس کے ساتھ اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو محبت ہے، اس میں قرآن کے بعد حرمین سے بڑھ کر اور چیز ہے کیا؟ ہے کوئی نہیں۔ لیکن فتنے کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا فتنے پھیل جائیں گے، اور جب فتنے پھیلیں گے تو وہ دین، اللہ اکبر، جو دین بڑی شان سے وطن سے نکلا تھا، اللہ اکبر، بڑی شان سے نکلا تھا، پھر وہ اجنبی ہو جائے گا۔ اور فرمایا ان الاسلام لا يعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ فی جحرها، ایک وقت آئے گا کہ اسلام سکڑ کر یوں مدینے میں بیٹھ جائے گا، مدینے میں مقید ہو جائے گا، جس طرح سانپ اپنے آپ کو لپیٹ کر اپنے بل میں گھس جاتا ہے نا، اس طرح اسلام بھی اپنے آپ کو لپیٹ کر مدینے میں گھس جائے۔ گویا اسلام اگر کہیں نہ ملا تو کہاں ملے گا؟ مدینہ میں ملے گا۔ ایک حدیث میں آیا، مسلم شریف، یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ مختلف الفاظ میں بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ وہ بھی ملایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام آیا تھا تو اجنبی تھا، وسیعود غریبا، اور ایک وقت آئے گا پھر سے غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ اور پھر ساتھ فرمایا اللہ اکبر، والاسلام، اور جو اسلام ہے نا، یعرض بین المسجدین، وہ دو مسجدوں کے درمیان مقید ہو کے رہ جائے گا، ایک حرم مکی، ایک حرم مدنی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تعلق ان دونوں حرمین سے کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمارا تعلق حرمین کے ساتھ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ حرمین کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، عین ایمان ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک روایت میں آیا ان الدین، ترمذی کی روایت میں حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ راوی، فرمایا ان الدین، ایک جگہ فرمایا ان الاسلام، ایک جگہ فرمایا ان الایمان، اور ترمذی کی روایت میں فرمایا ان الدین، اللہ کا دین، اللہ اکبر، لا یعرض الی الحجاز، وہاں الفاظ ہیں حجاز کے، اور حجاز سے مراد ایک مکہ اور ایک مدینہ، ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے ایمان کا حصہ مکہ اور مدینہ کی محبت۔ اللہ کیا کرے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ریلیاں نکل رہی ہیں، تو دوسری طرف ان کے خلاف ریلیاں نکل رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مسلمان۔ اگر مسلمان ہو تو پھر اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اگر تم مسلمان ہو تو پھر آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ اگر آپس کا اختلاف ہوا تو پھر تو تمہارے پلے ککھ نہیں رہے گا۔ اصل بیڑا غرق اس وقت ہوتا ہے جب مومن آپس میں لڑتے ہیں۔ بھائی کفر تو سارا اکٹھا ہے تمہارے خلاف۔ یہی سورہ انفال میں، یہ سورہ انفال کی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہی سورہ انفال میں غالباً آیت نمبر 73 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر مشرق کا ہو، کافر مغرب کا ہو، کافر شمال کا ہو، کافر جنوب کا ہو، یہ سارے ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کوئی کافر عیسائی ہو، کوئی کافر یہودی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی کمیونسٹ ہو، سارے ہی کافر ایک دوسرے کے دوست۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ تو سارے جڑ جاتے ہیں، اسلام ان کا مشترکہ ٹارگٹ ہے۔ مسلمانوں کو وہ گولی مارتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ کافر کی گولی یہ دیکھتی ہے؟ اگر کافر کی گولی یہ دیکھتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم آپس میں لڑتے رہو۔ مسئلہ تو یہ ہے
کہ جب وہ مجھے کافر قرار دے دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر گولی چلے تو یہ جائز ہے، اور جب میں اس کو کافر قرار دے دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر چلتی ہے تو جائز چلتی ہے۔ یہی وہ بیڑا غرق ہونے کی نشاندہی قرآن نے کہی تھی، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑنا نہیں ہے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اصل تمہاری قوت ختم ہوگی اس وقت جب تم آپس میں لڑو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کریں، کدھر جائیں؟ شیعہ سنی، قرآن کہتا ہے کہ وہ تو جڑ جاتے ہیں سب، اِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم ایسا جوڑ، ایسا گٹھ جوڑ نہ بنایا جیسا وہ بنا لیتے ہیں۔ وہ آپس کے جتنے مرضی ان کے اختلافات ہوں، آپس کے ان کے تھوڑے اختلافات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بدبخت قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے کے سجن نہیں ہیں، تمہارے خلاف گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہوں تمہارے خلاف اکٹھے۔ میں ایک دفعہ 2006-07 کی بات ہے، اسکاٹ لینڈ میں ایک جھیل پہ گیا سیر کرنے کے لیے، تو وہاں وہ اسکاٹش لباس پہن کے، خاص جو ان کا لباس ہے وہ پہن کے، اسکرٹ سا وہ پہن کے کھڑا ہوا تھا، روایتی لباس پہن کے، ایک آدمی پیسے مانگنے کے لیے، لیکن اس نے وہ جو ہاتھ میں برچھا سا پکڑا ہوا تھا، وہ اس کے 2-3 پھل تھے بڑا عجیب و غریب، تو وہ پکڑ کے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تم نے جو ہاتھ میں پکڑا ہے؟ وہ اس کو ڈسکرائب کرنے لگا، ایسے مارتے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں، یوں پھر اس کو مار کے، اور میں نے کہا یہ جو عجیب سا یوں ٹیڑھا سا لگا ہوا اس کو کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے بس اس کو جب مار دیتے ہیں نا پھر اس کے یہاں پہ ڈال کے یوں اٹھا دیتے ہیں۔ ایسی اس نے ظالمانہ تصویر کشی کی کہ جو مخالف کو مارنا تو ایسے مار۔ میں نے اس سے پوچھا کس کو، کیا موٹیویشن ہے تمہاری، کس کو یہ کرنا؟ تو ادھر ادھر دیکھ کے نا تو میرے کان میں کہتا ہے بلڈی انگلش۔ وہ اسکاٹش تھا، انگلش کے خلاف، انگلینڈ کے والوں کے خلاف، کیونکہ وہاں پہ سٹیٹس ہیں نا مختلف، تو یہ چونکہ خود اسکاٹ لینڈ کا ہے تو وہ انگلینڈ کے لوگوں کے ساتھ اتنی نفرت رکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے مل جائے تو میں یوں کروں اس کو، بلڈی انگلش، گالی دی اور ساتھ کہا انگریزوں کو ہی کروں۔ ہم جن کو انگریز کہتے ہیں، ہمارے خیال میں تو اسکاٹش بھی انگریز ہیں، جرمن بھی انگریز ہیں، وہ بھی، ہم تو سارے سب کو انگریز سمجھتے ہیں۔ وہ آپس میں اتنی دشمنی رکھتے ہیں، اور اللہ کا قرآن سچا ہے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب اسلام کے خلاف آتے ہیں تو سب اکٹھے ہیں، نہ کوئی اسکاٹش ہے، نہ کوئی انگلش ہے، نہ کوئی ویلش ہے، سارے کے سارے اکٹھے۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ سارے اکٹھے ہیں، ان کا گٹھ جوڑ بن جاتا ہے۔ تمہارا کیوں نہیں بن سکتا؟ قرآن کہتا ہے تم کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ وہ اپنے سارے اختلافات بھلا کے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور تم نہیں اکٹھے ہوتے۔ اگر تم بھی اس طرح سے گٹھ جوڑ نہ بناؤ، الا تفعلوہ، ویسا ہی تمہیں بھی کرنا پڑے گا، آپس کے اختلافات بھلانے پڑیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، چھوڑ کے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں فلاں ہم سے فقہی اختلاف رکھتا ہے، فلاں کا نظریہ مختلف ہے۔ سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ اور عقیدہ، اور آپ کے صحابہ کرام کا نظریہ اور عقیدہ عبداللہ بن ابی کے نظریے اور عقیدے سے ملتا تھا؟ عبداللہ بن ابی کے کفر میں، اس کے نفاق میں کوئی شک تھا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے میں کوئی شک تھا؟ کوئی شک نہیں تھا۔ یہ اس کی فقہی انٹرپریٹیشن ہے، یہ اس کا فقہی پہلو ہے۔ اس کا عقیدہ غلط، اس کا عمل غلط، ہر چیز اس کی غلط، ساری سازشیں وہ کرتا تھا یہودیوں کے ساتھ مل کے، سازشی تھا بدبخت، جہنمی تھا بدبخت۔
لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. اس لیے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ معاملہ اور ہے، یہ کفر اور اسلام کا معاملہ ہے. فرمایا اگر آج عبداللہ بن ابی کو تم قتل کر دو گے، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنا ساتھی تھا؟ نہیں تھا، وہ تو یہودیوں کا ساتھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھی کو قتل کرتا؟ آپ اس کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ فقہی طور پر آپ کا جتنا مرضی کسی کے ساتھ اختلاف ہو، جب ایک امت مسلمہ ڈکلیئرڈ امت مسلمہ ہے تو آپ کو ان سب کے ساتھ اسی طرح سلوک کرنا پڑے گا جیسے امت مسلمہ کے ساتھ کرتے. آپ کو ایک جتھا بن کے، ایک گروہ بن کے، آپس میں گٹھ جوڑ کر کے کفر کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ ایسے گٹھ جوڑ نہیں کر سکتے تو نہ تمہارے حرمین کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ کبھی عالم کفر کو تم شکست دے سکتے ہو. وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ تم لڑو، وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ہم لڑ پڑے، وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نکالنا چاہتے ہیں ہم نکل پڑے. یہ تو ان کا ہی ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں. تم کیوں نہیں کرتے؟ الا تفعلوه، تمہیں بھی یہ کرنا پڑے گا. اگر تم یہ نہیں کرتے، اختلاف چھوڑ دو آپس میں. دیکھیں سوائے اس گروہ کے جس کو امت مسلمہ اجماعی طور پر پوری امت اجماع کے ذریعے سے جن کو کافر قرار دے دے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کیا جا سکتا. جیسے قادیانیوں کو قرار دیا، قادیانی کافر ہیں، ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے وہ کافر ہیں، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کریں گے جیسے کافروں کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہم ان کے ساتھ ہمیں شدید نفرت ہے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کیا جا سکتا. لیکن رہ گیا شیعہ یا دیگر فرقے، پوری امت کہتی ہے کہ مسلمان ہیں، اور جو کافر ہے وہ ان کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کرتا ہے. ہم اگر یا تو امت ساری اجماع کر لے، جیسے مرزائیوں کو کافر قرار دیا ان کو بھی کافر قرار دے لے. میں آپ کافر قرار نہیں دے سکتے، کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے نا ایک دوسرے کو کافر، تو پھر تم دونوں میں سے ایک ضرور ہو جائے گا. اگر تم نے کسی کو کافر کہا تو تم دونوں میں سے ایک ہو گیا. فقط باء احدہما، ایک ان دونوں میں سے کافر ہو گیا. اگر تو جس کو کہا ہے وہ کافر ہے تو پھر تو وہ ہو گیا، نہیں وہ اگر کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا ہو گیا. تو کیا ضرورت ہے یہ پنگا لینے کی؟ قرآن کہتا ہے گٹھ جوڑ کرو، آپس کے اختلافات بھلا دو. وہ فقہی اختلافات ہیں. فقہی طور پر عبداللہ بن ابی جیسا عقیدہ بھی کوئی رکھے تو وہ سیاسی طور پر مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوگا اگر اس کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کیا جاتا ہے، وہ اس گروہ میں ہوگا. لہٰذا عالم کفر کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. آگ لگی ہے پوری دنیا میں، اس آگ میں اضافہ نہ کرو، اس آگ کو بجھانے کی بات کرو. قرآن نے بتایا ہے کہ آگ کیوں لگتی ہے. فرمایا وہ تو گٹھ جوڑ کر لیا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، انہوں نے تو گٹھ جوڑ کر لیا. الا تفعلوه، تم نے بھی اگر ویسا گٹھ جوڑ نہ کیا، یہاں کہا تھا نا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی. وہاں فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، یہ جو آگ لگی ہے نا یہ بے سبب نہیں. فرمایا جب تم آپس میں اس طرح سے اکٹھے نہیں ہوگے تو دنیا میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا. تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، ایک ہماگیر عالمگیر جنگ لگ جائے گی، عالمگیر آگ لگ جائے گی، ایک بہت بڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے. لہذا اگر اس سے بچنا ہے
تو پھر ایک ہی طریقہ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرُوا، بھئی حالات جیسے مرضی ہیں، تم سے مرضی ہیں، آپس میں تمہارے جتنے مرضی فقہی اختلافات ہیں، تم جیسے مرضی احکام ایک دوسرے کے اوپر لگاؤ، جس طرح کے مرضی فتوے لگاؤ، عالم کفر کے مقابلے میں تمہیں ڈٹنا پڑے گا۔ وَاصْبِرُوا، ڈٹنا پڑے گا، ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ڈٹنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ڈٹا جا سکتا نہیں ہے، ڈٹنا ہے بڑا مشکل۔ کتنا مشکل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی تو دن ہیں ڈٹنے کے۔ صحابہ کرام کو بٹھایا، صحابہ کرام کے سامنے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جائیں وہ کرتے جاؤ، کتنا آسان تھا۔ جھگڑا پڑے بھاگ کے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کیں۔ بڑے مرتبے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لائے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم کدھر جائیں؟ اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں تو پھر اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں، اور ایک ایسی گمبھیرتا اور ایسی پیچیدگی ہے، ایسا کنفیوژن ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، لوگو اور میرے صحابیوں ایک وقت آنے والا ہے، اصل ڈٹنے کا وقت وہ ہوگا۔ یعنی ہر دور میں مسلمان ڈٹے رہے ہیں، صحابہ کرام بھی بہت ڈٹے ہیں، دین کو اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، دین کو ہم تک پہنچانے والے وہ لوگ ہیں، لیکن فرمایا کہ اصل ڈٹنے کے دن بعد میں آئیں گے۔ فرمایا اتنا مشکل ہوگا اس وقت ڈٹنا۔ یہاں فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم جب ڈٹو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن ڈٹنا کتنا مشکل ہوگا۔ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لے۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا آسان ہے؟ پکڑ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، جتنا مشکل آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے اتنا مشکل ہے اس دور میں اللہ کے دین پر ڈٹنا۔ یہ ہے وہ دور، اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ مشکل ترین دور ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی مجھے اور آپ کو، اپنے ذہن کھول لیجئے، اپنے چھوٹے چھوٹے دائروں سے باہر آئیے۔ فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں مشکلات زیادہ ہیں نا، اس لیے فرمایا کہ جو تم میں سے صحیح دین پر عمل کرے گا، اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پالیسی پر عمل کرے گا، فرمایا جو اس دین پر ڈٹے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے، 50 لوگوں جتنا اجر۔ اب بات تو مکمل تھی، لیکن صحابہ کرام کبھی بات کو یوں چھوڑتے نہیں تھے، ذرا بھی سوال پیدا ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگوں جتنا اجر، یہ 50 کون سے والے؟ 21ویں صدی والے 50 یا 50 صحابہ کرام؟ پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا او 50 منہم، ان کے 50 یا ہمارے 50؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، تم صحابہ جیسے 50 لوگوں کا اجر ملے گا ان کو، 50 صحابہ جتنا اجر۔ اللہ کے دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اللہ کی مدد موجود ہے۔ ہم اگر چل پڑیں گے اس راستے پر تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے، وگرنہ تو پھر آگ لگی ہے، یہ آگ بڑھتی جائے گی۔ سمجھ لیجیے بات کو، حرمین کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہم عین ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن آپس میں لڑنا،
آپس میں اختلاف کرنا. ہر وہ شخص جو امت مسلمہ کے گروہ میں شامل ہے، ہزار فقہی اختلافات کے باوجود. دیکھیں بھئی، کفر کا فتویٰ ایسے لگتا ہے، کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو امت سے نکال دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو نہیں نکالا، ہم کیسے نکالے لوگوں کو؟ ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تمہارے پاس اتھارٹی اور کوئی نہیں. اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. عمر کا دل کرتا تھا کہ میں قتل کر دوں اس کو، اور عمر کی رائے چھوٹی موٹی رائے تھی. عمر رائے دیتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا. یہ عمر کی رائے کی اہمیت ہے، اور عمر کی رائے ہے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. اس کا مطلب ہے اتنا بڑا کافر تھا عبداللہ بن ابی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ ہے، آپ کی پالیسی یہ ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کو قتل کرنے کا، تم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تم پولیٹیکلی سیاسی طور پر ایک گروہ ہو، اسی طرح گٹھ جوڑ کرو گے جس طرح وہ آپس میں کرتے ہیں. سارا کچھ کرنے کے باوجود، سارے اختلافات کے باوجود، جس طرح وہ اکٹھے ہوتے ہیں تم اگر اکٹھے ہوگے تو بچ سکتے ہو، وگرنہ پھر اس آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا. یہی اللہ کے قرآن کی رہنمائی ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون. ہزار غصہ آتا رہے ہمیں کہ اس کا عقیدہ ایسا ہے، اس کا فلاں ہے، تو عمر کے غصے سے زیادہ غصہ تو نہیں آئے گا نا رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے بڑا تو دینی غیرت کسی کے پاس نہیں ہے نا. صدیق اکبر جیسی دین کی غیرت، جنہوں نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کا دین اس میں کمی کی جا رہی ہو اور ابو بکر زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یعنی جو زندگی لگاتے تھے دین پر، وہ اگر عبداللہ بن ابی کو برداشت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اوہ اللہ کے بندو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، سارے اختلافات کے باوجود برداشت کرو، سارے کفریہ. اب دیکھیں نا کتنے اعمال ہیں حدیث کے اندر، جس نے یہ کیا اس نے کفر کیا، جس نے یہ کیا اس نے کفر کیا. چھوٹے چھوٹے اعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گیا کسی کاہن کے پاس، حساب لگانے والے کے پاس، نجومی کے پاس، اور جا کے اس نے حساب لگوایا، اور حساب لگوانے کے بعد کہتا ہے ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، بس اتنی بات اس نے کی، فرمایا فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور پورے اسلام کے ساتھ کفر کیا. اب اس نے کفر کیا، نجومی کے پاس جاتے ہیں نا، اب جو جاتا ہے اس کو مارنا شروع کر دیں، اس کو امت مسلمہ سے نکال دیں. بھئی یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ فقہی بات ہے کہ اس نے کفری عمل کیا. امت سے نکالنا ہم اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے. لہٰذا میری گزارش آپ سے بھی ہے اور اپنے آپ سے بھی ہے، اور جو سننے والے ہیں جہاں جہاں پہنچ سکتا ہے اپنے حکمرانوں سے بھی ہے، ہم سب حرمین کا تحفظ کریں، لیکن پالیسی ایسی بنائیں کہ جیسا کافر ہمارے خلاف گٹھ جوڑ کرتے ہیں ہم بھی سارے گٹھ جوڑ کر لیں سارے اختلافات کے بعد، پھر ان کی ایسی کی تیسی سارے کفار کی. وگرنہ تو پھر فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وگرنہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے اور کوئی راستہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.